بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، سارے کے سارے کافر تھے، پکڑ کے لائے گئے۔ اس قیدی میں ایک عورت دیکھی گئی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ محمد رسول اللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس عورت کا اس غزوے کے اندر بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ عورت بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ اپنے بچے کو جذبات کے ساتھ تلاش کر رہی تھی۔ دوسری عورت کے بچے کو اٹھاتی، اسے چمٹا لیتی، اسے چومنے لگتی، اور صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اسے ہر بچے میں اپنے بچے کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ بالآخر اس عورت کو اپنا بچہ مل گیا، اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، بچے سے چمٹ گئی اور پھر بچے کو چومنے لگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس عورت کے جذبات کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمجھانے کے لیے اس منظر کا سہارا لیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، اس عورت کے جذبات کو تم لوگوں نے دیکھا، بچہ جب تک نہیں مل رہا تھا اس عورت کی تڑپ اور اس کی تڑپنے کو بھی تم لوگوں نے دیکھا، اور کس کوشش اور جذبے کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو تلاش کیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، کیا وہ ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں، کبھی نہیں، ناممکن ہے۔ اگر اس تڑپ اور جذبے کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، اللہ کے رسول یہ کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، یقین کرو اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یقین کرو جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اور جس جذبے اور تڑپ کے ساتھ اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہے، واللہ اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ دوستو رب العالمین کی رحمت کو آپ دیکھیے، حجاج بن یوسف کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر، کتاب لکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک واقعہ لکھا ہے حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف کو آپ جانتے ہیں نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف میں دو لوگ پیدا ہوں گے، ایک سفاک ہوگا، قذاب، مختار بن ابو عبید الثقفی، اور دوسرا آپ نے فرمایا ظالم پیدا ہوگا، سرکش۔ ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے، خون ریز انسان، اور اللہ کے رسول نے حجاج بن یوسف کی پیشن گوئی کی تھی دنیا سے جانے سے پہلے۔ حجاج بن یوسف اتنا خطرناک تھا کہ سب سے آخر میں جس صحابی کو قتل کیا تھا، سعید بن جبیر کو قتل کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا۔ آپ جانتے حرم کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، لیکن حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو جنگ ہوئی، منجنیق کے ذریعے جو پتھر پھینکے گئے تھے، کعبے کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی، کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا۔ اتنا سفاک انسان، اتنے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کرنے والا انسان، آپ جانتے ہیں انہوں نے قرآن پر اعراب لگایا۔ دنیا میں اسلام پھیلانے میں حجاج بن یوسف کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سری لنکا تک دوستوں فوجیں پہنچی تھی حجاج بن یوسف کی۔ قرآن پر اعلان لگایا، اس کی خوبیوں کو یاد کیا کس نے؟ امام ذہبی نے۔ امام ذہبی نے حجاج بن یوسف کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا، حسناتہم مغمورۃ فی بحر سیئاتہ۔ کیا جملہ کہا کہ حسناتہم مغمورۃ فی بحر سیئاتہ، کہ اللہ کی قسم ایک طرف میں حجاج بن یوسف کی نیکیوں اور اس کی اچھائیوں کو دیکھتا ہوں، اور جب دوسری طرف اس کے گناہوں کو دیکھتا ہوں نا، تو مجھے کیا دکھتا ہے کہ حجاج کی نیکیاں اس کے گناہوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں۔ حجاج کے گناہ اتنے کہ اس کی نیکیاں اس میں نظر بھی نہیں آتی۔ اتنا بڑا گنہگار انسان جب موت کے وقت ان کا قریب آیا، جب سکرات کی حالت میں تھا، حجاج بن یوسف نے دنیا سے جانے سے پہلے وہ بات کہی تھی، وہ جملہ کہا تھا۔ گنہگار انسانوں کے لیے دوستو بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ۔ وہ آخری ان کی حالت تھی، سکرات کی، اور آخری سانسیں گن رہے تھے۔ کچھ صحابہ اور کچھ تابعی ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ حجاج بن یوسف کی ماں ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ صحابہ نے حجاج بن یوسف سے کہا، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ کتنا ظلم کیا ہے تم نے لوگوں پر، کتنے گناہ کے کام، ہاں، اور کتنی سرکشی کی ہے، زمین پر کتنا فساد مچا ہے، کیا حالت ہوگی تھی؟ اب جانتے اتنا پتھر دل انسان تک نہیں رویا، یہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن ان کی ماں جو سرہانے بیٹھی تھی رو پڑی۔ لوگوں کے جانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں کیوں روتی ہے؟ کہا بیٹا یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ صحابہ اور تابعین صحیح کہتے ہیں، تو نے کتنا ظلم کیا ہے، کیا حالت ہوگی تھی، کیا حشر ہوگا تیرا، قبر میں قبر کے مرحلے تو کیسے گزرے گا؟ کہا اماں اچھا مجھے یہ بات بتاؤ، انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی محمد رسول اللہ کی۔ کہا اماں یہ بتاؤ کہ ابھی تمہارے سامنے مجھے کوئی آگ میں ڈالے تو ڈالنے دے گی؟
کہا نہیں بیٹا نہیں ڈالنے دوں گی، جب تک میرے جسم میں طاقت و سکت ہے لوگوں سے چھینوں گی، جیتے جی میں تم کو آگ میں ڈالنے نہیں دوں گی۔ کہا ماں تیرے پاس رب کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس کے بل پر تو کہتی ہے میں لوگوں سے لڑائی کروں گی، جھگڑا کروں گی، میں جیتے جی آگ میں نہیں ڈالنے دوں گی۔ اس کے پاس تو رحمت کے 99 حصے ہیں، اس کے پاس تو رحمت کے 99 حصے ہیں، ایسے کیسے وہ حجاج کو جہنم کے اندر ڈال دے گا؟ مجھے امید ہے، ماں اپنی ماں سے کہتا ہے اماں مجھے یقین ہے رب کی رحمت پر کہ حجاج بن یوسف جہنم کے اندر نہیں جائے گا، جنت کے اندر جائے گا۔ یہ جاتے ہوئے دنیا سے جملے کہے تھے حجاج بن یوسف نے۔ رب العالمین کی رحمت کی ایسی بارشیں ہوں گی، رب العالمین کی رحمت کا ایسا فیضان ہوگا میدان محشر میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے کے لیے، اللہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے فرشتوں سے کہے گا سفارش کرو میرے گنہگار بندوں کے حق میں۔ اللہ خود فرشتوں سے کہے گا سفارش کرو، میں تم لوگوں کی سفارش پر بخش دوں گا ان لوگوں کو۔ فرشتے سفارش کریں گے، فرشتوں کی سفارش سے بہت سارے بندے بخشے جائیں گے۔ اللہ نبیوں کو اجازت دے گا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنے رسول و نبی ہیں اللہ کہے گا تم بھی سفارش کرو ان گنہگار بندوں کے حق میں۔ نبی سفارش کریں گے، ان کی سفارش سے بھی اللہ بہت ساروں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد اللہ اہل ایمان کو اجازت دے گا، مومنوں میں جو نیک ہوں گے نا بہت زیادہ نیک، اللہ ان کو اجازت دے گا، ان کی بھی سفارش سے بہت سارے بندے بخشے جائیں گے۔ اللہ کہے گا شفاعت الملائکہ وشفاع النبیون وشفاع المؤمنون ولم یبقى الا ارحم الراحمین، ولم یبقى الا ارحم الراحمین۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کی سفارش ہو چکی، نبیوں کی سفارش ہو چکی، مومنوں میں نیک لوگوں کی سفارش ہو چکی، ولم یبقى الا ارحم الراحمین، اب میرا اختیار باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دیکھو کہ میں کتنے لوگوں کو بخشتا ہوں، میرا اختیار باقی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ کرے گا کہ جہنم کے اندر ہاتھ ڈالے گا، اپنا ہاتھ اللہ جہنم کے اندر ڈالے گا، گنہگار بندوں سے مٹھی بھرے گا۔ اللہ کی مد ہے، اللہ کی مٹھی ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کی مٹھی میں کتنے لوگ آئیں گے، کتنے جہنمی اللہ کی مٹھی میں۔ اللہ جہنم کے اندر ہاتھ ڈال کے وہ آگ میں جو جل رہے ہوں گے نا کوئلے کے مانند، اللہ مٹھی بھر کے ان لوگوں کو اٹھائے گا اور جہنم سے باہر رکھے گا۔ اور یہ کتنے ہوں گے یہ تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنے اللہ کی مٹھی میں آئیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے، یہ کیسے لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لم یعملوا خیرا قط، لم یعملوا خیرا قط، آپ نے فرمایا اللہ کی مٹھی میں کتنے آئیں گے یہ تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن آپ نے فرمایا یہ ایسے ہوں گے جن نے زندگی میں کبھی خیر کا عمل نہیں کیا ہوگا، جن کے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچ لیجئے یہ کیسے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، موحد ہوں گے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا یہ کیسے ہوں گے معلوم ہے، کوئلے کے مانند ہو چکے ہوں گے، بالکل کوئلے کے مانند۔ اللہ ان کو آب حیات میں ڈبکی لگائے گا، آب حیات میں اللہ انہیں ڈبوئے گا، ڈبونے کے بعد ان کی جلد جو کالی کلوٹی جلد و چمڑا ہوگا وہ چمڑا ان کا صاف ہو جائے گا، تر و تازہ کر کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا رحیم ہے میرا رب، اتنا کریم ہے میرا رب، اتنا شفیق ہے میرا رب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں رحمت کا ایسا نظارہ ہوگا جب ترازو لگے گا، جب رب العالمین گنہگار بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، ایسی رحمت کی بارش ہوگی، ایسا فیضان ہوگا، رحمت کا وہ نظارہ ہوگا۔ حافظ ابن کثیر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب اللہ گنہگار بندوں کو بخش رہا ہوگا، اللہ بڑے بڑے خطا کاروں سیاہ کاروں کو جب بخش رہا ہوگا، ابلیس دور بیٹھا رب العالمین کی رحمت کے فیضان کو دیکھے گا، رب العالمین کی رحمت کے کرشمے۔ ابلیس جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو مردود ہے، تو مردود ہے اور میری لعنتیں تجھ کے تیرے اوپر ہے اور تجھے کبھی نہیں بخشا جائے گا، تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے کہہ دیا تو جہنمی ہے۔ ابلیس دور بیٹھا میدان محشر میں جب رب العالمین کی رحمت کو فیضان کو دیکھے گا، حافظ ابن کثیر نے محمد رسول اللہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابلیس کے دل میں بھی یہ امید جاگ اٹھے گی شاید آج میری بھی معافی ہو جائے، شاید اللہ آج مجھے بھی معاف کر دے۔ اتنا رب العالمین رحم و کرم کا معاملہ کرے گا میدان محشر میں۔ لوگوں میں آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں، آج ابھی تک آپ لوگوں نے رب العالمین کی رحمت کو نہیں سمجھا ہے تو یہ حدیث سنیے۔
اس حدیث سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رب کتنا رحیم اور کتنا شفیق ہے. اور اگر آپ اس حدیث کو سمجھ گئے نا، اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے سینوں اور دلوں میں بیٹھ جائے گی، رب سے قریب ہو جائیں گے، رب العالمین کی انشاءاللہ دوستو اس کی عبادت کا آپ تقاضا ادا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 100 حصے کیے. 100 حصے کرنے کے بعد 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا. کتنا؟ صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا. آج انسانوں میں جو رحم و کرم کے جتنے واقعات ہیں صرف اسی ایک رحمت کا کرشمہ ہے. جنات جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اسی ایک رحمت کے حصے کا کرشمہ ہے. جانور چوپائے جو آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں وہ اسی ایک رحمت کے حصے کا کرشمہ ہے. یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے جو آپس میں رحم کرتے ہیں اسی ایک رحمت کے حصے کا کرشمہ ہے. اللہ پر ماؤں کی جو ممتا ہے، ماؤں کی جو رحمت کا واقعہ ہے. ماؤں کو آپ جانتے ہیں ٹھنڈی کے دنوں میں ماں جب بچے کے بغل میں سوتی ہے رات میں بار بار بچے کے بستر کو ٹٹولتی ہے. بچہ جب پیشاب کر دیتا ہے ٹھنڈی کی راتوں میں اس کے پیشاب پر خود سوتی ہے، اپنے دوستوں پورے بستر پر بچے کو سلا دیتی ہے. یہ جو ممتا ہے نا، یہ ممتا کی جو مثال ہے نا، یہ ماں کے جو ممتا کی مثال ہے بچے کے ساتھ، یہ جو رحم و کرم کا واقعہ ہے صرف اس ایک رحمت کے حصے کا کرشمہ ہے. آپ کسی یتیم کی یتیمی پر ترس کھا جاتے ہیں، جو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اسی ایک رحمت کے حصے کا کرشمہ ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. غلط کہتے ہیں لوگ. ارے 70 ماؤں کی تم بات کرتے ہو، 70,000 مائیں نہیں، 70 لاکھ مائیں نہیں، 70 کروڑ مائیں نہیں. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں میں جتنی مائیں پیدا ہوں گی ان کی رحمت کے جو واقعات ہیں، ان کی ممتا کی جتنی مثالیں ہیں، آج تک ماؤں نے جو مثالیں دکھائی ہیں ممتا کی، آج تک ماؤں نے جو رحمت کے نظارے دکھائے ہیں، یہ سارے ممتا کی جو مثالیں ہیں، یہ سارے ممتا اور رحمت کے جو واقعات ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے جو رحمت کا ایک حصہ اتارا ہے نا، اس حصے کا بھی کچھ حصہ ہے، اس حصے کا بھی کچھ حصہ ہے، اور باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہے. باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہے. اچھا یہ 99 حصے اللہ کب استعمال کرے گا اور کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 99 حصے کو اللہ میدان محشر میں استعمال کرے گا. جب لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین معاملہ کرے گا، جب گنہگار بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، جب انہیں معاف کرنے پر آئے گا تو 99 حصے نہیں 100 حصے رحمت کے پورے کرے کے اللہ معاملہ کرے گا. اب آپ خود سوچ لیجئے جب ایک حصے کا یہ کرشمہ ہے، یہ دنیا میں جو رحم و کرم کے واقعات ہیں، جو رونے اور دونے کے واقعات ہیں، آنسو بہانے کے واقعات ہیں، صرف ایک حصے کا کرشمہ ہے. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو دوستوں ایک واقعہ بتایا کہ نہیں کہ 2001 میں جو زلزلہ آیا تھا، ایک بلڈنگ میں ماں اپنے بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی. اس کے بعد وہ بلڈنگ گری ہے 7 مالے کی. ماں کے اندر بچہ ایسا پھنسا ہے کہ کہنے والے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک نکل سکتا ہے، یا ماں صرف یا بچہ، دونوں میں سے ایک نکل سکتا ہے. یا تو ماں کے کچھ حصے کو کاٹنا پڑے گا جس سے بچہ صحیح سلامت نکلے گا، یا بچے کے کسی حصے کو کاٹنا پڑے گا، ماں صحیح سلامت نکل سکتی ہے. آپ جانتے ہیں ان لوگوں نے، گھر والوں نے سائن کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچے کو مار دیا جائے، ماں کو سلامت نکالا جائے. لیکن ماں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اگر بچے کو مار ڈالا تو میں باہر نکل کر خودکشی کر لوں گی. ماں کہتی ہے کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا، میرے بچے کو نکالو، مجھے کاٹو. اگر بچہ تم لوگوں نے مار دیا میرے بچے کو تو میں باہر نکل کر مر جاؤں گی، میں نہیں جی پاؤں گی. یہ جو رحمت دکھا رہی ہے نا ماں کہ مجھے کاٹ ڈالو، مجھے مار ڈالو، اللہ کی قسم اللہ نے جو رحمت کا حصہ اتارا نا صرف اسی ایک رحمت کے حصے کا کرشمہ ہے. جب ایک حصے کا یہ کرشمہ ہے، جب 99 حصے کو اللہ اپنے پاس لے کر جب بڑے بڑے خطا کاروں کا سامنا کرے گا، اب آپ خود سوچئے کتنے پاپی بخشے جائیں گے، کتنے خطا کار بخشے جائیں گے، کتنے گنہگار بخشے جائیں گے. ارحم الراحمین ہے وہ، ارحم الراحمین ہے وہ. اس کی رحمت مانگا کرو، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث. ارحم الراحمین ہے دوستو. اس کا حصہ، اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کا تقاضا ادا کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. آخر میں دوستو میں امجد حیدرآبادی کی ربائی پیش کرتا ہوں، اس ربائی پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ بے بس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، بے بس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے،
مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ کیا لایا ہے. امجد حیدرآبادی کہتے ہیں میدان محشر میں کچھ میرے پاس نام اعمال نہیں. جب اللہ سے میرا سامنا ہوگا تو میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ بے بس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ کیا لایا ہے. یا رب تیری رحمت کے سہارے امجد، یا رب تیری رحمت کے سارے امجد آنکھ بند کر کے بس یہ یوں ہی چلا آیا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی رحمت کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور تواضع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری پچھلے ساری خطاؤں کو بخش دے. آمین. السلام علیکم.